بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے حقوق العباد. حقوق العباد میں یتیم، بیوہ، معذور اور مسافروں کے حقوق درج ہیں. آج ہم یتیموں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے. یتیم وہ بچے جن کے والد وفات پا جائیں اور وہ باپ کے سائے شفقت سے محروم ہو جائیں، وہ یتیم کہلاتے ہیں. ان کے متعلق معاشرے کے افراد پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یتیم کے ساتھ نمبر 1 ہے، یتیم کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش ہے. کیا کہا گیا؟ کہ یتیم کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں. نمبر 2، اس کے مال و اسباب کی حفاظت کریں. اگر وہ بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کی جو مال ہے، اس کا گھر بار ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کی حفاظت کرنا اس کے عزیز و اقارب کی ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے. نمبر 3 ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کریں. بیٹا وہ اگر اس شفقت سے محروم ہو گیا ہے، باپ کی شفقت سے، تو اس کے عزیز و اقارب پر، اس کے رشتہ داروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں، اسی طرح اسے بھی تعلیم دلائیں. یعنی اس کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کریں. اب کون لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی قریب ترین لوگ، چچا، تایا، پھپھو، ماموں، خالہ، دادا، دادی، ٹھیک، ان لوگوں پہ عائد ہو جاتا ہے. نمبر 4 ہے، جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دیں. یہاں کہا گیا کہ جب یتیم بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، سوچ سمجھ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کہا گیا ان کا مال و اسباب ان کے حوالے کر دیں. آگے کا قرآنی احکام ہے کہ قرآن ان کے متعلق کیا کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یتیم کو حقیر اور بے سہارا سمجھ کر انہیں دھکے نہ دیے جائیں. کیا کہا؟ یتیم کو حقیر اور بے سہارا سمجھ کر انہیں دھکے نہ دیے جائیں. نمبر 2، یتیم پر قہر اور ستم نہ کیے جائیں. نمبر 3، کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے. نمبر 4، یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. اب بیٹا ان کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں، یعنی بک پہ آ جائیں، اب ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں. یہ تو پوائنٹس تھے. یتیموں کے حقوق. بیٹا جب یتیم بچہ جس کا باپ مر جائے، اس شفقت سے بچہ محروم ہو جائے، وہ یتیم کہلاتا ہے. جو چھوٹے بچے اپنے باپ کے سائے شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق معاشرے کے افراد پر کچھ فرائض یا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. معاشرہ جہاں وہ رہتا ہو، معاشرے کے تمام افراد کا فرض بنتا ہے کہ یتیم کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں. بیٹا اس کے جو عزیز و اقارب ہوں گے، یا اس کے پڑوسی ہوں گے، یا محلے دار ہوں گے، ان پہ کیا فرض بنتا ہے؟
کہ وہ اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں. اسی طرح اس کی ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھیں. جس طرح ہم اپنی اولاد کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، انہیں کاپی چاہیے، کتابیں چاہیے، پین چاہیے، پینسل چاہیے، ان کے کھانے کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح کہا گیا کہ یتیم کی بھی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے مال و اسباب کی حفاظت کریں جو ان کے والدین چھوڑ کر گئے ہیں، جو ان کے والدین کا ساز و سامان تھا یا ان کے گھر میں جو چیزیں موجود تھی، وہ ان کے عزیز و قاری پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ انہیں سنبھال کر رکھیں. پھر کہا گیا کہ ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کریں، یعنی ان لوگوں پر جو اس کے قریب ترین کے ہیں. کیا کہا گیا کہ اس کی تعلیم و تربیت کا، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے. جس طرح آپ کے والدین آپ کی تربیت کرتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح کسی سے ملنا ہے، کس طرح کھانا کھانا ہے، یہ ہوتی ہے تربیت. کس طرح بولنا ہے، کس طرح سلام کرنا ہے، اس کو تربیت کہا جاتا ہے. آگے کہا گیا جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو ان کا اموال ان کے حوالے کر دیں. ان کا ساز و سامان جو ان کے والدین چھوڑ گئے تھے اور ان کے پاس امانت پڑا ہوا تھا، وہ اب وہ جوان ہو گئے ہیں، اچھے برے کی پہچان رکھتے ہیں، اپنے ساز و سامان کو سنبھال سکتے ہیں، تو پھر ان کے حوالے کر دیا جائے. اب یتیم بچوں کی پرورش، ان کی شادی بیاہ کا خاص طور پر انتظام کریں. یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی شادی بیاہ کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور ان یتیموں کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ وہ باپ کے سائے سے محروم ہیں. دیکھیں بیٹا، میں نے کہا کہ ان رشتہ داروں پر لازم ہو جاتا ہے. یہاں لفظ معاشرہ استعمال ہوا، معاشرے سے متعلق اوس پڑوس بھی ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں، اور معاشرے سے متعلق وہ لوگ بھی ہیں جو ان کے قریب کے رشتہ دار ہیں، جن کا میں ذکر کر چکا کہ ان کے تایا جان، چچا جان، دادا جان، دادی جان، خالہ جان، ماموں جان، پھپھو جان، یہ تمام کے تمام اس کے قریب کے ہیں. اور ان کے علاوہ بہت کم لوگ یتیم کی پرورش کرتے ہیں یا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. تو بیٹا ان کے لیے یہ لازم ہے کہ جب یتیم بچیاں جوان ہو جائیں تو جس طرح اپنی بیٹیوں کی شادی کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو بھی اس طرح شادی کر کے اہتمام کر کے ان کی بھی شادی کریں تاکہ ان کی بھی خواہشات پوری ہو جائیں. ان یتیموں کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ وہ باپ کے سائے سے محروم ہیں، یعنی یتیم کو کبھی یہ جتلائیں نہ یا اپنے بچوں سے علادہ رکھ کر کھانا نہ دیں، بلکہ ان کا زیادہ خیال کریں کیونکہ وہ باپ کی شفقت سے محروم ہیں. انہیں زیادہ ترجیح دیں تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ میرے والدین یہاں موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کی وہ تمام آرام، سہولیات، تحفظ اور توجہ فراہم کریں جو ان کا باپ زندہ ہونے کی صورت میں انہیں فراہم کرتا. اگر ان کا باپ زندہ ہوتا تو وہ جو انہیں سہولیات فراہم کرتا ان کو آپ کرنے کی کوشش کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہی یتیم ہوئے تھے. کیا ہوئے تھے؟ پیدا ہی یتیم ہوئے تھے.
یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کی بے کسی کا خوب اندازہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا بہت خیال کرتے، اور آپ کو یہ اندازہ سے یتیم کیا ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا بہت خیال کرتے تھے، اور آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ میں خود یتیم ہی پیدا ہوا ہوں۔ بے شک آپ کے دادا جان نے آپ کو بہت لاڈو پیار سے پالا، آپ کے چچا جان نے آپ کی بہت اچھی تربیت کی، لیکن جو باپ کا سایہ ہوتا ہے اس سے آپ محروم تھے۔ قرآن کریم نے بھی یتیموں کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ کیا کہا گیا کہ قرآن کریم میں بھی بہت جگہوں پر یتیموں کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ قرآنی ہدایات کیا ہیں؟ نمبر 1 آپ پڑھیں کہ یتیم کو حقیر اور بے سہارا سمجھ کر انہیں دھکے نہ دیے جائیں۔ کیا کہا گیا کہ آپ بچوں، خصوصاً آپ کے لیے، آپ کے ساتھ کوئی بچہ یتیم ہے، بے سہارا ہے، آپ غریب اسے سمجھ کر، یتیم سمجھ کر کبھی دھکے نہ دیں، اور معاشرے کے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ نمبر 2، یتیم پر قہر اور ستم نہ کیے جائیں، یعنی یتیم پر بہت زیادہ ظلم نہ کیا جائے۔ نمبر 3، کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا۔ اور نمبر 4، یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں، قرآن میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو بک پہ آ جائیں، دیکھیں یہاں قرآنی احکام لکھا ہوا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا کہ یتیم کو حقیر و بے سہارا سمجھ کر انہیں دھکے نہ دیے جائیں، سورۃ الماؤن۔ اور نمبر 2 میں اس سے آگے ہے یتیموں کے متعلق، نہ ان کے احترام میں کوئی کمی کی جائے، سورۃ الفجر۔ اس سے آگے ہے یتیم پر قہر و ستم نہ کیا جائے، سورۃ الضحیٰ۔ اس سے آگے کہا گیا کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا، سورۃ البلد۔ لیکن یتیم کو یہ کھانا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کھلایا جائے، یعنی اس پر احسان نہ کیا جائے، یہ اس لیے کھلایا جائے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس سے نیچے آ جائے بیٹا، یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل نہ کرو۔ کیا کہا گیا؟ خدا نہ کرے کہ زندگی میں کہیں آپ کو موقع ملے، آپ ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس کوئی یتیم آ گیا یا ہمیں یہ موقع مل گیا کہ کسی یتیم کی پرورش کریں، تو ان باتوں کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے کہ قرآن نے کیا فرمایا۔ قرآن فرماتا ہے یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل نہ کرو، بلکہ احتیاط اور ذمہ داری سے ان کے حوالے کر دو، یعنی اس کا مال کو سنبھال کر رکھو، جب وہ جوان ہو جائیں، جب وہ بڑے ہو جائیں، جب وہ سمجھدار ہو جائیں، جب وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں، اس وقت ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، یعنی آپ نے اگر کبھی ان کا مال اپنے مال میں شامل کر لیا تو میرے بیٹوں قرآن کیا کہہ رہا ہے
قرآن کہہ رہا ہے وگرنہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. یہ سورۃ النساء میں کہا گیا. آگے کہا گیا لیکن ناسمجھی کی عمر میں یتیموں کے مال ان کے حوالے نہ کرو. کیا کہا گیا؟ کہ جب یتیم چھوٹی عمر میں ہوں، اچھے اور برے کی تمیز نہ کر سکتے ہوں، اپنے مال و اسباب کی حفاظت نہ کر سکتے ہوں، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے نہ کیا جائے، کیونکہ انہیں اس وقت اس مال کی قدر نہیں ہوگی، بلکہ ان کی پرورش بھی کرو اور ان کے مال بھی حفاظت سے رکھو. کیا کہا گیا؟ کہ آپ ان کی پرورش اچھے انداز میں کریں، جس طرح اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہو، اور ان کے مال کی بھی حفاظت کریں. آگے کہا گیا پھر جب وہ بڑے اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو. سورۃ النساء میں کہا گیا کہ جب وہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، تو ان کا مال و اسباب جو ہے ان کے سپرد کر دو. یہ بھی سورۃ النساء میں. آگے یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. یہ سورۃ النساء 127 میں ہے. اس سے اگلا پیج ہے پیج 54، جس میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. کیا لکھا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان کے متعلق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں دو ساتھ ساتھ والی انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے. کیا کہا بیٹا؟ کہا میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی پرورش کر رہا ہے، جو کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہے، جس نے کسی یتیم کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، قیامت کے دن اس کے صلے میں اور وہ دونوں اتنے قریب ہوں گے جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. دیکھیں بیٹا کیا فرمایا اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب دنیا کا کوئی مال و اسباب آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی بہن بھائی، کوئی ماں باپ، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت یتیم کی پرورش کرنے والا جس نے دنیا میں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی اچھی کفالت کی، اچھی پرورش کی، اس کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں. آپ کے اتنے قریب ہوں گے جس طرح دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب. نمبر دو ہے مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو. عزیز طلباء دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ مسلمان کا وہ گھر، مسلمانوں کا وہ گھر جس میں کسی یتیم بچے کی کفالت ہو رہی ہو، جس میں کوئی یتیم بچہ پل رہا ہو، یا جس میں کسی یتیم بچے کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہو، وہ سب سے کیا ہے؟ اچھا گھر ہے. کیا ہے؟ وہ سب سے اچھا گھر ہے.
جس میں کسی اور سب سے برا گھر کون سا ہے؟ سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ آپ بیٹا ڈرامے دیکھتے ہیں اور ان ڈراموں میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اکثر اوقات جو ہمارے گھروں میں یتیم بچے رہ جاتے ہیں ان سے گھر کے کام کاج کرائے جاتے ہیں، ان کو ملازموں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ ان چیزوں سے منع کیا گیا، خواہ وہ یتیم آپ کا رشتہ دار ہو یا کوئی غیر ہو۔ اگر آپ کے گھر میں پل رہا ہے تو آپ اسے اپنے بچوں کی تربیت میں اور اس کی تربیت میں کوئی فرق نہ رکھیں، تو پھر کیا خوشخبری ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ اتنا فاصلہ ہوگا کہ جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور پھر کیا ہے؟ سب سے برا گھر کون سا ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ اب اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار یہ تھا کہ کسی یتیم کی پرورش کا سوال آتا کہ یار فلاں یتیم ہو گیا، اس کو کون اپنے گھر میں لے جائے گا؟ اس کو اپنے گھر میں کون لے کے جائے گا؟ تو اس کے لیے بہت سے صحابہ تیار ہو جاتے کہ ہمیں یہ سعادت مل جائے، ہمیں یہ سعادت مل جائے، اور وہ اپنی پیشکش کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ ہمیں دے دیجئے، ہم اس کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کی طرح رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں، بیوی ہیں، آپ یتیم بچیوں کی پرورش کا بڑا اہتمام کرتی تھی۔ جو بچیاں یتیم ہو جاتی